بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو گناہ کبیرہ ہے۔ پچھلے دنوں ہم سے ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ برائے مہربانی آپ ہمیں گناہ کبیرہ کی ترتیب یا فہرست بتا دیں تاکہ ہم لوگ ان چیزوں سے بچ سکیں اور اپنی زندگی کو گناہ کبیرہ سے بچا سکیں۔ تو پیارے بھائیوں، گناہ کبیرہ کی تو ویسے بہت لمبی تفصیل ہے جو مختلف کتب احادیث میں لکھی ہوئی ہے۔ میں یہ چند مخصوص یا عام گناہ کبیرہ جن کو ہم کر گزرتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ آیا ہم نے گناہ کبیرہ کر دیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے باوجود وہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کبائر گناہ سے بچنے کی، محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں گناہ کبیرہ کی ڈیٹیل کی جانب۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلا گناہ کبیرہ شرک ہے۔ شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، اور اسی طرح اس کے بعد ناحق خون یعنی بلا وجہ کسی کو قتل کر دینا، یا پھر اس طریقے سے وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کے بعض ایسے ٹوٹکے کرتی ہیں کہ جس کی اولاد ہے اس کا بچہ مر جائے اور ہماری اولاد ہو جائے، جیسا کہ بعض لوگ کسی بچے کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے نہاتے ہیں، یا مردہ بچے کے اوپر کھڑے ہو کر کچھ مختلف عملیات کیے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو بچہ فوت ہو جائے اس کی قمیض کے اوپر کچھ جادو لکھے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی زندہ بچے کی قمیض اتار کر جھوٹے عامل یا پھر بلیک میجک کالا جادو کرنے والے لوگ اس بچے کی قمیض کے اوپر کچھ ایسا لکھتے ہیں کہ وہ اگر اس بچے کو دوبارہ پہنا دیا جائے تو وہ بچہ کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسری عورت جس کی اولاد نہیں ہے اس کی اولاد ہو جاتی ہے، یا اس کی اولاد اگر کمزور ہے وہ صحت مند ہو جاتی ہے، اور وہ بچہ جس کی قمیض ہوتی ہے وہ سوکھ جاتا ہے، یا پھر اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ تمام کام کروانا، کسی کے پاس جانا ان مقاصد کے لیے، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بھی قتل کے اندر داخل ہے۔ اس سے بھی ناحق خون آپ پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو ستانا، اساتذہ کا ادب نہ کرنا، زنا کرنا، یتیموں کا مال کھانا، اور اسی طریقے سے بعض اوقات اکثر خواتین جب ان کے خامند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تمام اپنے خامند کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیتی ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض اوقات چھوٹے بچوں کا حق ان کو نہیں دیا جاتا، یعنی جو یتیم ہوتے ہیں، بڑے گھر کے جو ہوتے ہیں افراد، وہ سارے پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور نام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، حالانکہ وہ حفاظت نہیں کرتے اور لٹیا ڈبو دیتے ہیں۔ وہ جو معصوم بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، اگر ان کا حصہ بھی اس کے اندر تھا اور یہ مال ڈوب گیا یا بزنس کیا گیا، کاروبار کیا گیا، اور یہ پیسہ فائدے کی بجائے، پروفٹ کی بجائے آپ کو نقصان دے گیا، تو آپ کل اللہ کے ہاں ان بچوں کے دیندار ہوں گے، کیونکہ آپ نے یتیموں کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کی نیت صاف تھی اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر کے ان یتیموں کی حمایت اور مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ کم عمر تھے، آپ کو اچھا مشورہ ہاں یا نہ کی صورت میں نہیں دے سکے، آپ نے اپنی ثوابدید پر یہ عمل کیا، اس کی وجہ سے سب کچھ ڈوب گیا، تو آپ دیندار ہیں اور آپ کے ذمہ ان یتیموں کا حصہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کو میراث میں حصہ نہ دینا یا وراثت سے حصہ نہ دینا، اور اسی طرح کسی عورت کو ذرا سے شبے کے اندر زنا کی تہمت لگا دینا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو اس کے پیچھے برائی کے ساتھ یاد کرنا یعنی غیبت کرنا، اور اسی طرح
اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت سے نا امید ہونا، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، ایمانت میں خیانت کرنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پاک چھوڑ دینا، یا پھر ان پر عمل نہ کرنا، یا پھر ان کو حقیر اور کم تر جاننا۔ اسی طرح اگر کسی نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے اور بعد میں بھلا دیا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، یا اس طرح کہنا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ایمان پر خاتمہ نہ ہو، یہ سب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، بلا عذر نماز قضا کر دینا، کسی مسلمان کو کافر یا بے ایمان کہنا، یا اللہ کی مار، خدا کی پھٹکار، خدا کا دشمن کہنا، کسی کا گلہ شکوہ کرنا یا سننا، چوری کرنا، بیاج یعنی سود لینا، اناج کی گرانی سے خوش ہونا یعنی اناج کے مہنگا ہونے پر خوش ہونا، اور اسی طریقے سے کسی چیز کی قیمت ادا کر کے اس کے بعد زبردستی کم کر دینا، یا چیز خریدتے ہوئے ریٹ کوئی اور لگانا، جب آپ اس کو اٹھانے لگیں تو جھوٹ بول کر اسے کم قیمت دینا، غیر محرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، بعض عورتیں اور لڑکیاں بد کے گڈے یا اسی طریقے سے مختلف قسم کے گڈے یا کھیل کھیلتی ہیں، اور یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے جوا کھیلنا، کافروں کی رسموں کو پسند کرنا، کھانے کو برا کہنا، عیب نکالنا، زمانے کو برا کہنا، ناچ گانا دیکھنا، راگ باجا سننا، قدرت ہونے پر نصیحت نہ کرنا، کسی سے مسخرہ پن کر کے بے حرمت اور شرمندہ کرنا، کسی کا عیب ڈھونڈنا، میرے بھائیوں یہ وہ سب گناہ ہیں جو مجھ میں اور آپ میں اور آج کل عام معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔